ماموں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محمد عامر نے 100 بلاسٹ کے اندر جو بولنگ کرائی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اور معین علی کے سامنے جو انہوں نے آؤٹ سوئنگ کرا کے ان کا ایج نکلوا کے سلپ میں کیچ لیا ہے، اس کے بعد معین علی کو پاکستانی بولرز کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، کیونکہ اپنے ایک انٹرویو میں جب میچ کا اختتام ہوا تو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کاش کہ نسیم شاہ ہوتا، ہم نسیم شاہ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، کیونکہ نسیم شاہ وہ پاکستانی واحد بولر ہیں جو اس لیگ میں سب سے زیادہ پیسوں میں فروخت ہوئے تھے، سب سے زیادہ جن کو لیا گیا تھا پاکستانی روپوں کے حساب سے تقریباً کوئی 4 کروڑ میں وہ وہاں پہ بکے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے پی سی بی نے ان کو این او سی جاری نہیں کی، صرف یہ بات کہہ کے کہ ورک لوڈ کی وجہ سے ہم این او سی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ورک لوڈ اس لیے پاکستان نے آگے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں حصہ لینا ہے اور نسیم شاہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے، اور صرف نسیم شاہ کو ہی نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ محمد رضوان، شہین شاہ افریدی اور بابر اعظم کو بھی این او سی جاری نہیں کیا گیا تھا، اور اس بات کا معین علی کو بہت زیادہ دکھ ہے، جس کا انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کاش کہ نسیم شاہ آج ہوتے یہاں پہ۔ انہوں نے مزید بات کی ہے، انہوں نے کسی بھی پلیئر کو مینشن نہیں کیا بلکہ بورڈز کو مینشن کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تو ایک پلیئر فری ہے، ان کی کوئی بھی کرکٹ نہیں ہو رہی ملک کی، تو کم از کم بورڈز کو چاہیے کہ پلیئرز کو این او سی جاری کر دیں تاکہ وہ لیگز کھیلیں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو سارا کا سارا نسیم شاہ کا دکھ تھا۔ نسیم شاہ کا انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بال کس طرح سے ان کی سوئنگ ہوتی ہے اور وہ کتنے ورلڈ کلاس بولر ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ورلڈ کرکٹ میں اپنی ایک جگہ بنائی ہے اور جس طرح سے وہ سپیل کرواتے ہیں، اور معین علی نے اتنا اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے اور اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھے وہ ان کو لینے میں، کیونکہ معین علی بھی پی ایس ایل کھیلتے ہیں اور آلموسٹ وہ جو ہے نا ملتان سلطان کے حصہ رہے ہیں، اور انہوں نے نسیم شاہ کے اگینسٹ بھی بیٹنگ کر رکھی ہے، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سا بولر کتنا اچھا ہے، کون سا کتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نسیم شاہ کو پک کیا تو اس کے پیچھے بھی ان کا بہت بڑا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نسیم شاہ کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس بات کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہے، اور دکھ تو ہوگا کیونکہ اتنا وہ ان کا ویٹ کر رہے تھے اور اس کے پیچھے اتنا بڑا پیسہ لگایا انہوں نے، لیکن ملک جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتا ہے، اور پاکستانی جو کرکٹ بورڈ ہے نا وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے اب سوچنا سٹارٹ کر چکا ہے، کیونکہ وہ چیمپئن ٹرافی کو دیکھ رہے ہیں جو 2025 میں پاکستان میں ہونے والی ہے، اور ٹیسٹ چیمپئن شپ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں۔ وہ یہ بات جو ہے نا بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھا سائن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آسٹریلیا کی طرح اب لانگ ٹرم کے لیے سوچ، کیونکہ آسٹریلیا کے بھی جتنے بھی پلیئرز ہیں نا ان کے بورڈ اپنے جو کرنٹ پلیئرز ہیں ان کو این او سی جاری نہیں کرتے کھیلنے کے لیے ورک لوڈ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سیریز میں جو ہوتے ہیں نا ان کو ریسٹ دیتے ہیں۔ اب پاکستان ٹیم میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اب جیسے بنگلہ دیش سے سیریز ہونی ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ بابر اعظم کو ریسٹ دیا جائے گا، نسیم شاہ کو اور شہین شاہ افریدی کو ریسٹ دیا جائے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کین ولیمسن ہو گئے یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں، میچل سٹارک، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ نہیں کھیلتے، لیکن ہمارے جو پلیئرز ہیں نا یہ تو کوئی میچ ہی نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہوں نے ریکارڈز بنانے ہوتے ہیں، اسی لیے تو زم بابر مشہور ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی بھی سیریز نہیں چھوڑی، تو یہ خود کو ریسٹ دیں، اور پی سی بی نے بہت اچھا جو ہے نا وہ قدم اٹھایا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں بہت ساری تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، جس طرح نجم سیٹھی نے تبدیلیاں لائی تھی اور پاکستان میں پی ایس ایل شروع کروائی، اور ان کی بھی بہت ساری خدمات ہیں پاکستانی کرکٹ کو اوپر لے جانے میں، اسی طرح محسن نقوی بھی بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ محسن نقوی ہوتے ہوئے اپنے کوئی نہ کوئی آئی سی سی ٹرافی جو ہے اپنے نام کر جائیں، تاکہ ان کے لیے بھی ایک یادگار مومنٹ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔